بانی پی ٹی آئی نے فوج کے ساتھ تعلقات برقرار نہ رکھنے کو بے وقوفی قرار دے دیا۔ ایک بار پھر فوج سے مذاکرات کے لیے مشروط آمادگی کا اظہار۔ غیر ملکی خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کیسز ختم کر دیے جائیں تو مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ موجودہ حکومت سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، جو اصل قوتیں ہیں ان سے بات کرنا زیادہ سود مند ہے۔ انتخابات میں اکثریت تسلیم کرنے تک حکومت یا فوج سے عدالت کے باہر کوئی تصفیہ نہیں ہوگا۔ اپنے ماضی کے بیانات کی وضاحت دیتے ہوئے کہا ہمیں اپنی مسلح افواج پر فخر ہے، تنقید افراد کے خلاف تھی نہ کہ ادارے کے۔ حکومت کا الیکشن ایکٹ ترمیمی بل آج منظور کرانے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج دن 11:30 بجے ہوگا۔ مختلف بل اور توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیے جائیں گے۔ آئی پی پیز معاہدوں پر نظر ثانی یہ قرارداد بھی پیش ہوگی۔ لاہور میں وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، وفاقی وزراء محمد اورنگزیب، خواجہ آصف، عطا تارڑ، مصدق ملک، رانا تنویر، علی پرویز شریک ہوئے۔ سیاسی اور معاشی صورتحال پر مشاورت۔ وزیر اعظم سے چین سے واپس آنے والے صحافیوں کی بھی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا سی پیک پر سیاست کو بالائے طاق رکھ کر کام کرنا چاہیے۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آئین سے باہر جا کر لکھا گیا۔ جو درخواست گزار ہی نہیں تھا اسے ریلیف دے دیا گیا۔ 2 ججوں کے اختلافی نوٹ پر کسی کو حیرانگی نہیں ہوئی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس بولے آئین کے کچھ آرٹیکلز مخصوص نشستوں سے متعلق ہیں۔ آزاد ارکان اس جماعت میں شامل ہوئے جس کا وجود ہی نہیں تھا۔ ایک پارٹی کا حلف نامہ دے کر کیسے فلور کراسنگ کی جا سکتی ہے؟ 15 دن گزرنے کے باوجود تفصیلی فیصلہ آیا نہ نظر ثانی اپیل سماعت کے لیے مقرر کی گئی۔ کیسے ممکن ہے مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کو فارغ کرتے ہیں؟ کراچی میں بارش کے بعد شہر کی بیشتر سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف سڑک پر بارش کا پانی جمع۔ نیشنل اسٹیڈیم سے کارساز جانے والے پل پر بھی بارش کا پانی جمع ہو گیا جس سے متعدد موٹر سائیکلیں بند ہو گئیں۔ ملیر سعود آباد، ناظم آباد، ملیر ہالٹ، قائد آباد، ابراہیم حیدری، شاہ فیصل کالونی، یونیورسٹی روڈ، شاہراہ فیصل کے اطراف بھی بارش ہوئی۔ سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ملک بھر میں طوفانی بارشیں، سڑکیں بن گئی جھیلیں، کہیں اربن فلڈنگ اور کہیں لینڈ سلائیڈنگ۔ کئی شہروں میں گلی محلے زیر آب، بعض شہروں میں صورتحال بہت خراب، کشتیاں چل پڑیں۔ بارشوں کے باعث چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات، کئی افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے۔ بارشوں کی وجہ سے مختلف مقامات پر شاہراہیں بند، پہاڑی علاقوں میں موسلادھار بارشوں سے تباہی، مکانات، بازار، فصلیں، باغات دریا برد، رود کوہیوں، ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی۔ بارشوں کا حالیہ اسپیل مزید چند دن جاری رہنے کا امکان۔ کیا حکومت کی بڑی اتحادی جماعت نے قومی اسمبلی توڑنے کا مشورہ دے دیا؟ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری کہتے ہیں موجودہ صورتحال کا حل بھی آئین کے مطابق نکلے گا۔ اگر سسٹم ڈی ریل ہو گیا تو نقصان ملک کا ہوگا۔ اگر حکومت کو خطرہ ہے تو اسمبلی تحریر کر کے نیا الیکشن کرا لیں۔ پارلیمنٹ میں حکومت کو مضبوط کرنے کو تیار ہیں مگر وہ ڈیلیور تو کرے۔ صدر مملکت کردار ادا کر سکتے ہیں مگر کوئی بیٹھنے کو تیار تو ہو۔ بانی پی ٹی آئی قابل اعتبار نہیں ہے۔ پی ٹی آئی آج سوابی میں جلسہ کرے گی۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سیکرٹری جنرل عمر ایوب سوابی میں موجود۔ اسد قیصر کے گھر پر پارٹی رہنماؤں کی ملاقات، شبلی فراز بھی شریک ہوئے۔ جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے مشاورت۔ اسد قیصر نے کہا ملک بھر سے کارکن جلسے میں شرکت کریں گے۔ ادھر اپوزیشن لیڈر احمد بچر کی زیر قیادت پنجاب اسمبلی کے کئی ارکان بھی جلسے میں شریک ہوں گے۔ حلیم عادل کی سربراہی میں سندھ سے بھی کارکن سوابی میں پہنچیں گے۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا 11ویں روز میں داخل۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور ٹیکسوں پر احتجاج، حکومت سے مہنگائی سے پریشان عوام کو ریلیف دینے کا مطالبہ۔ نائب امیر لیاقت بلوچ کہتے ہیں عوام کی خدمات کے لیے دھرنا جاری ہے، حکومت پارلیمنٹ میں چیزوں کو بلڈوز کر رہی ہے۔ ادھر جماعت اسلامی کا کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر بھی دھرنا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا خطاب، کہا وزیر اعظم سے لے کر نچلی سطح تک سب جھوٹ بول رہے ہیں، جماعت اسلامی کی تحریک کو ٹولہ روک نہیں سکتا، اپنی مراعات اور بل کم کرو۔ کھیت پر پاؤں کیوں دھرا، بچے کو موت کی سزا۔ حیدرآباد میں ظالم وڈیرے نے معصوم بچے کی جان لے لی۔ سندھ میں لوگوں پر مظالم ڈھالنے والے وڈیرے قانون کی گرفت سے آزاد ٹھہرے۔
पुलिस ने एक मुलजिम नानू मल्लाह को पकड़ लिया। मरकजी मुलजिम आगा जुबैर को ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा आगा सिराज दुरानी पर मुलजिमों की पुश्त पनाही का इल्जाम। गुज़िश्ता रोज जमींदार ने हारियों से तल्ख कलामी पर फायरिंग की। 10 साल ताहिर गोली लगने से यौम आज़ादी करीब आते ही जश्न की तैयारियां तेज कर दी गई। वफाकी हुकूमत का जश्न आज़ादी पाकिस्तान भरपूर अंदाज से मनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरकजी तक़रीब की तैयारियों के लिए कमेटी बना दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल 10 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और कोऑर्डिनेटर राना मशहूद कमेटी में शामिल। कमेटी 3 रोज़ में वज़ीर आज़म की तकरीर और पैगाम पर अपनी सिफारिशात पेश करेगी। और सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का एक और एहसास, पेरिस ओलंपिक्स का टेनिस टाइटल जीत लिया। जोकोविच ने मेंस टेनिस फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज को शिकस्त दी। सर्बियन स्टार ने करियर का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। 37 साल जोकोविच 1908 के बाद ओलंपिक्स में टेनिस का तलाई तमगा जीतने वाले सबसे मोहम्मद खिलाड़ी बन गए।